حاجاتی پردہ پوش تو ہی ہے، پردے کجنے والا بھی تو ہے تے حاجتاں پوریاں کرنے والا بھی تو ہے۔ محلے میں کوئی امیر ہو، پیسے والا ہو، دولت والا ہو تو نہ کوئی مولوی زبان کھولتا ہے نہ کوئی محلے والا کھولتا ہے، سارے عیب شرعی اس میں موجود ہوں، پھر بھی کوئی نہیں منہ سے کہتا کہ لفافہ نہیں ملے گا۔ کل کوئی مصیبت آئی تو یہ بڑے صاحب جو ہیں یہ دیں گے کچھ نہیں ہے، تو نے میرے خلاف یہ زبان نکالی کہ میں ایسا ہوں، سب چپ ہو گئے۔ ستار عیوب تو پیسہ کیا ہے؟ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ قاضی الحاجات تو اللہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ حاجتیں پیسہ پورا کرتا ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہے ان کا دماغ اتنا خراب ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہو پیسہ ڈال تے بہ جا نال، ایک محاورہ ہے۔ تو کیا ہے؟ تو پیسہ قاضی الحاجات ہے، اللہ کو دیکھیں گے جب قبر میں جائیں گے تو۔ آج تو پیسہ ہے، حاجتیں ہماری پیسہ پورا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا پورا کی، اللہ نے اگر پوری کرنی ہوتی تو پہلے دیتا۔ یہ تو ہم نے پیسہ کمایا، اپنی محنت کی ہے، اللہ کا فضل بھی گیا، مہربانی بھی گئی، اس لیے حضور نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بعض غریبیاں انسان کو کافر بنا دیتی ہیں اور بعض امارت دولت مندی انسان کو ایسی حالت میں دنیا سے لے جاتی ہے کہ جب وہ کافر ہو، کافر کر کے مارتی ہے دولت۔ میری بات سمجھ گئے کیا میں کہہ رہا تھا؟ تو فل یفرحوا، خوش نہ ہو، خیر مما یجمعون، یہ جو جمع کرتے ہیں نا تو اس فرد پر اللہ کی یہ جو انعام ہے اس پر بھی کچھ خرچ کرو، ورنہ یجمعون کا یہاں کیا تک کیا بنتی ہے؟ دیکھیں نا، آپ بھی ایک فکرہ لکھتے ہیں تو سوچ کے لکھتے ہیں، تو یہاں اللہ نے اس آیت فل یفرحوا کے بعد خیر مما یجمعون کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ جمع نہ کرو، اللہ اور رسول کی، اللہ کی جو فضل اور رحمت کی جو خوشی ہے اس پر بھی کچھ۔ تو یہ جتنی لائٹنگ ہے نا یہ مفت نہیں ہوتی نا، بجلی والے خرچہ بھی لیتے ہیں نا، میٹر چلتا ہے تو خرچہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو جشن آمد مصطفیٰ پر لائٹنگ کا انتظام کرتے ہیں وہ اس آیت میں آتے ہیں، اس تحت آتی ہے اس آیت میں۔ سمجھ آئی؟ تو فل یفرحوا، اچھا وہ جو زکیہم رہ گیا، یہ زکیہم رہ گیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، مطلب ہے کہ صرف آیات پڑھنے سے وہ پاک نہیں ہوتے بھائی، آیات جو پڑھ دیں تو کافی تھا، پھر یزکیہم ہے، آیات بھی پڑھتا ہے، سنتے بھی ہیں لیکن ابھی تزکیہ نہیں ہے، پھر ان کو پاک کرتا ہے۔ کس چیز پر؟ مزکان ہو کیا ہے؟ قرآن نے تو یہاں بیان نہیں فرمایا کہ رسول اللہ کس طرح ان کو پاک کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، چاہے آپ شیخ الحدیث ہوں، شیخ القرآن ہوں، خطیب ہوں، امام مسجد ہوں، کچھ بھی ہوں، عالم فاضل ہوں، فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اسے
اس کے والد پوری کائنات اور اس کے بچوں بال بچوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ادھر میں نے آیت پیش کی، ادھر سرکار کی حدیث پیش کی۔ مفتی صاحب سمجھ آئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں مزاج رسالت بتاتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یزکیہم تو قرآن میں آیا نا، لیکن حدیث کی سرکار کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ سرکار نے جملہ ایک میں کہنے والا ہوں، سرکار نے اپنے صحابہ کرام میں اپنی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی، اور دل دنیا سے، دنیا وما فیہا سے، دولت کی، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن کہتا ہے کہ یہی انسان ہے جو مرتا ہے دولت پر، اپنی جان کو عذاب میں ڈال دیتا ہے، پھانسی پہ سولی پہ لٹک جاتا ہے، لیکن پیسہ کماتا ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ دنیا کی محبت نکالی، غیر کی محبت نکالی، گھر بار کی محبت اس درجے سے کم کر کے اپنا عشق بھرا ان میں، انہیں اپنے جلوے دکھائے کہ میں کیا ہوں، آؤ مجھے دیکھو، مجھ سے محبت کرو۔ اور میں جب ان پر ان کی ذات کھلی تو صحابہ پاک ہو گئے، یزکیہم پاک ہو گئے، پاک ہو گئے۔ پھر ان کو تعلیم دینا شروع کیا، تعلیم دینی شروع کی، پاک کیا۔ تو ورنہ اور تزکیہ کیا ہے آپ بتائیں؟ ہیں جی، مزکہ عنہ کیا ہے آپ بتائیں؟ مطہر عنہ کیا ہے؟ یزکیہم یاد غیر سے ہٹایا، لات و منات، عزا اور حبل کے توجہات سے بچایا، اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں، مجھے دیکھو، میرے شب و روز تم پہ گزرتے ہیں، دیکھو مجھے۔